بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ ہیلو، السلام علیکم۔ میں سر سے ملی تھی کوئی 1 سال پہلے، تو ایکچولی میں بہت زیادہ پریشان تھی اپنے حالات کی وجہ سے، اور کچھ میری طبیعت بھی بہت زیادہ خراب رہتی تھی۔ تو یوٹیوب پہ میں نے سر کے جو ہے نا بہت سارے لیکچرز جو ہیں وہ دیکھے، تو پھر میں نے جو ہے وہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میں سر کے پاس جاؤں گی اور اپنے یہ تمام جو ہیں وہ پرابلمز ان سے شیئر کروں گی۔ ایکچولی یہاں پہ ایک سسٹر ہوتی ہیں، پھر میں نے ان سے کانٹیکٹ کیا کہ آپ وہاں پہ ہاسپٹل میں ہوتی ہیں تو آپ ان سے بات کریں، ان سے ٹائم لیں۔ تو میں نا اس کا بھی مسئلہ تھا، تو میں نے کہا ہم دونوں مل کے نا اپنا پرابلم ان سے شیئر کریں گے۔ یہاں آفس میں سر سے میری بات ہوئی تھی، تو سر نے جب مجھے دیکھا تو کہتے ہیں کیا مسئلہ ہے آپ کا، تو میں نے انہیں بتایا۔ سر نے پھر میری نروس چیک کی، تو سر کہتے ہیں کہ آپ کے اندر تو ذکر چل رہا ہے آلریڈی، تو آپ جو ہیں وہ، اور ساتھ میں آپ کے ساتھ مسائل بھی ہیں، آپ نے یہ ذکر جو ہے وہ کہاں سے لیا تھا، اور اس کو جو ہے وہ کنٹینیو کب تک رکھا ہے اور پھر اس کو چھوڑ دیا۔ میں نے کہا جی سر بالکل ایسا ہی ہے، میں نے یہ وظائف لیے تھے اور تب بھی میرے ساتھ یہی مسئلہ تھا، تو مجھے کسی نے گائیڈ کیا تھا۔ مسئلہ تھا کیا؟ میرا پرابلم مطلب لائک کہ آپ کسی کو اپنے ساتھ محسوس کرتے تھے، سوتے جاگتے چلتے پھرتے، اور کسی کا ٹچ فیل ہو جانا، مطلب کچھ اس طرح کر کے۔ تو تب میں مطلب ہاسٹلائز تھی، تو یہ میرا ایشو ہوا۔ اس کے ساتھ میں پھر فزیکلی بھی کافی سک ہو گئی، لائک جوائنٹ پین بہت زیادہ سویئر، اور جو ہے ہارٹ پین۔ پھر مجھے میڈیکلی طور پہ بھی مطلب میں نے چیک اپ کروایا، اس میں ECG میں کچھ چینجز آئیں، لیکن وہ جسٹ ڈیو ٹو پین کی وجہ سے تھا۔ تب بھی مجھے وہ ٹچ کی فیلنگ کی وجہ سے ہی میری ایسی کنڈیشن ہوئی تھی، اور اسٹفنس آف باڈی تو بہت زیادہ تھی، ایون کین کہ میں اپنے بیڈ سے بھی موو نہیں کر سکتی تھی۔ تو پھر یہ سچویشن مطلب میری ہوئی، تو پھر مجھے میڈیکلی طور پہ بھی چیک اپ کے لیے مطلب دکھایا گیا۔ ویسے بھی بہت سارے لوگوں نے کہا کہ ہاں جی اس کے ساتھ کوئی ایشو ہیں اس طرح کے، وہ میں پہلے سے فیل کر رہی تھی لیکن میں کسی کو بتا نہیں رہی تھی۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ تھا کہ مجھے وسوسے بہت زیادہ ہو گئے تھے، میں نماز نہیں پڑھ پاتی تھی، میں قرآن پاک نہیں پڑھ پاتی تھی، ایون دین میں دیکھ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن یہ میں شیئر نہیں کرتی تھی اپنے گھر والوں سے، کیونکہ میرے فادر بہت زیادہ نمازی پرہیزی، اور وہ میں سوچتی تھی کہ اگر میں ان سے یہ بات کروں گی وہ کہیں گے کہ اس کا ایمان نہیں اتنا مضبوط نا، اس وجہ سے اس کو یہ ساری چیزیں فیل ہوتی ہیں۔ تو اس وجہ سے میں نے کسی سے وہ اپنا مسئلہ شیئر نہیں کیا۔ خیر وہ مطلب کبھی کسی نے بتایا کہ یہ پڑھ لیں یا یہ پڑھ لیں اس طرح۔ اسی سیٹ میں مجھے 1-2 لڑکیاں ملیں جنہوں نے وہ وظائف جس شیخ صاحب سے لیے تھے، میں نے ان کو اس لیے مطلب فالو کر لیا کہ ان کی میں نے زندگیاں تبدیل ہوتی ہوئی دیکھی تھیں۔ جیسی وہ پہلے تھیں وہ ویسی نہیں رہی تھیں۔ بعد میں جب انہوں نے وظائف لیے شیخ صاحب سے، تو انہوں نے اپنی نمازیں اور مطلب سب کچھ چینج ہوا۔ تو میں نے کہا اگر ان میں یہ چینجز آئی ہیں تو شاید مطلب میں بھی ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اسی سنا میں تھی کہ میری طبیعت نہ بہت زیادہ خراب تھی، تو وہ پھر مجھے ایک لڑکی نے کہا کہ آپ نا اس طرح کرو، آپ کی طبیعت بہت خراب ہے، میں آپ کی ان سے بات کراتی ہوں۔ مطلب لائک ان کے جو فالوور ہوتے ہیں ان میں سے ایک لیڈی ہیں، ان سے میری بات انہوں نے کرائی۔ انہوں نے اس رات مجھے جو ہے نا وہ عہد کروا دیا۔ اب مجھے اس وقت ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا کہ پیری مریدی کیا ہوتی ہے، مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے، اور ان وظائف کا مطلب اگر آپ کسی سے لیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے جو آپ خود سے پڑھتے ہیں اس سے ہٹ کے۔ تو وہ میں نے اس رات تو میں نے ان سے عہد کر لیا۔ انہوں نے مجھے کلمہ پڑھایا، پھر انہوں نے کہا یہ وظائف ہیں، یہ آپ نے پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس رات میں آ کے اپنے کمرے میں سو گئی۔ جب میں سو گئی، میں اس رات بڑی سکون کی نیند سوئی، بڑے عرصے کے بعد، یا ایک لانگ ٹائم میں مطلب لائک میں سمجھتی تھی مجھے ڈپریشن ہے، میں سائیکوسس میں جا رہی ہوں، مجھے ہیلوسینیشنز ہو رہی ہیں، ڈیلیوژنز ہو رہے ہیں۔ میں نے سائیکائٹرسٹ کو بھی دکھایا، تو انہوں نے مجھے بہت کچھ مطلب دیکھا، کہا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ آپ پریشان ہیں، تو آپ نا یا اپنا ایٹماسفیئر چینج کریں، یا آپ تھوڑی جو ہے نا اپنی چینج کریں، آپ اپنا نا گیدرنگ چینج کریں یا کچھ اس طرح کی۔
تو وہاں پہ بھی میں نے نا ایسے بیٹھے بیٹھے میں نے نا ان کے کمرے میں لکھا ہوا تھا اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے علاوہ نا آپ کو کہیں سکون نہیں ملے گا. تو وہ سائیکیٹرسٹ کے نا آفس میں نے دیکھا تھا. تو تب میں نے سوچا، میں نے کہا یہ مطلب میڈیسن کھانے سے بہتر ہے کہ پھر میں مطلب اس کو کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ میرے ذکر کے علاوہ تو کہیں سکون نہیں تم لوگوں کو ملنا. اچھا وہ بھی چیز میرے مائنڈ میں تھی، پھر میں یہ بھی فالو کر لیا. رات میں سوئی تو انسیڈنس یہ ہوا کہ جو میرے روم کے ساتھ میں روم تھا، ان لڑکیوں نے رات کو میرے کمرے کے باہر بہت ساری چیخوں کی آوازیں سنی. وہ اتنی اسکیئرڈ ہوئی کہ وہ کہتی ہیں ساری رات ہم لوگ اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے. اگلی مارننگ انہوں نے مجھے بتایا کہ رات یہ انسیڈنس ہوا ہے، آپ کے کمرے کے باہر بہت زیادہ چیخوں کی آوازیں تھیں، خوفناک قسم کی. ہم لوگ تو بہت زیادہ اسکیئرڈ ہوئے، ہم لوگ وہاں سے نکلے نہیں، واش روم بھی نہیں گئے. تو ارلی مارننگ انہوں نے مجھے یہ ساری چیزیں بتائیں. تو میں نے کہا مجھے بھی بڑا سکون ہوا جب میں نے یہ پڑھا ہے اور میں سوئی ہوں. خیر اس کو میں نے مطلب فالو کر لیا، لیکن ابھی تک میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اسٹل وسوسے اور وہ چیزیں بہت زیادہ تھیں. پھر میں ایسے خواب میں دیکھا کہ نا پھر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ تھا، نماز نہیں پڑھتا ہوتی تھی، لوگوں کو دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی یہ کتنے سکون سے نماز پڑھتے ہیں، کتنے سکون سے روزے رکھتے ہیں، زندگی کے سارے کام صحیح طریقے سے کر رہے ہیں، میں کیوں نہیں کر پاتی. رمضان میں تڑپ جاتی تھی لیکن نہیں کر پاتی تھی، پڑھ نہیں پاتی تھی. تو پھر ایسے ہی خواب میں نا ایسے دیکھا کہ مجھے کسی نے کوئی سلپ دی، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ اللہ نور السماوات والارض. تو پھر دل کو تھوڑا سکون آیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بتا رہے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، میں ہی زمین و آسمان کا نور ہوں. تو تمہارے ذہن میں جو وسوسے ہیں وہ بس کچھ ہے جو تمہیں روک رہا ہے میرے تک پہنچنے میں، یا میرے اوپر تم کوئی شک نہ کرو، میں موجود ہوں. یہ ساری چیزیں تھوڑی میرے دل کو اطمینان دیتی تھیں، لیکن سٹل کنڈیشن ویسی تھی. جب میں نے شیخ صاحب کے وظائف پڑھنے شروع کیے پھر طبیعت تھوڑی بہتر ہونا شروع ہوئی. پھر بہت سارے زیارتیں بھی ہوئیں، خواب میں بہت ساری چیزیں بھی ہوئیں. لیکن میں نے نا ان کو بہت زیادہ مطلب ان کی محفلیں اٹینڈ نہیں کی، ان کے پاس نہیں، کیونکہ وہ شریعت کے بہت زیادہ پابند ہیں، وہ کسی عورت کے سامنے نہیں آتے. ان کی جو جتنی بھی مطلب ہوتی ہیں ریکارڈنگز وہ ہم سن پاتے ہیں فیمیل سائڈ پہ، لیکن میل ان کے پاس جا سکتے ہیں، فیمیلز کو نہیں، وہ جسٹ مطلب اس طرح. تو میں نے نا کوئی زیادہ ان کا وہ نہیں کانٹیکٹ نہیں ہو پایا. بس یہی تھا کہ جو وظائف تھے وہ پڑھ لیتی. اور جب کبھی ملتان میں ہوتے ہیں تو جب کبھی بھی مطلب جانا ہو تو کافی مشکل سے وہاں پہ، اور اگر آپ گئے بھی ہیں تو آپ کا میسیج جو ہے ان تک پہنچ نہیں پاتا. مطلب یہ چیزیں کچھ مجھے وہ کرتی تھیں اریٹیٹ نا، کہ میری طبیعت ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. اگر میں جاتی ہوں تو ایک وظائف ملتا ہے، پھر اس کے بعد ایک اور دے دیا جاتا ہے کہ یہ پڑھیں، پھر یہ پڑھیں، یہ پڑھیں. تو میں کہتی تھی کہ مرشد کے سامنے جب جائے بندہ تو مطلب وہ ایسے فوراً سے آپ کو دیکھے اور آپ کا مسئلہ حل کر دے. ٹھیک ہے، مطلب میرے مائنڈ میں یہ تھا کہ میں جاؤں تو میرے مرشد صاحب مجھے دیکھیں اور مجھے کہیں کہ بھئی اس کا یہ مسئلہ ہے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے. شاید وہ میرے نصیب میں نہیں تھا. تو ان چیزوں اسی سنا میں میرا کچھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ وہ پھر ہونا شروع ہو گیا. پھر میری جو ہے وہ سعودیہ میں اپوائنٹمنٹ ہوگی، میں نے آلریڈی اپلائی کیا ہوا تھا، میں اسٹاف نرس ہوں. تو میں نے پھر جو ہے وہ سعودیہ چلی گئی وہاں پہ. اب وہاں پہ بھی جا کے یہ چیزیں نہیں ہٹیں، وسوسے نہیں ہٹے، بہت زیادہ رہے. یہ وظائف پڑھ رہی تھی تو تبھی بھی طبیعت وہاں پہ بھی خراب ہوئی. پھر وہاں پہ میرے ساتھ ایک لڑکی تھی، اس نے مجھے کسی ایک کا بتایا، ان بزرگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا جی ہاں جی آلریڈی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے اور اب کا نہیں ہے، یہ بہت پرانا مسئلہ ہے، تو اس کو نا ٹھیک ہے ختم کر دیں گے، اس کو جلا دیں گے. دیکھا کہ وہ چیز جل گئی ہے. میں نے ارلی مارننگ انہیں فون کیا، انہوں نے کہا بتایا کہ ہاں بیٹا وہ ختم ہو گیا، اب آپ کو نہیں کچھ ہوگا. اس طرح اس میں نا میں اپنے شیخ صاحب کو بھول گئی، ان کے وظائف بھول دیے صاحب، جنہوں نے مجھے وہاں تک پہنچایا تھا. مطلب مجھے اس چیز کا پتہ نہیں تھا کہ مرشد جو ہے وہ اس کا مقام کیا ہے اور وہ آپ کو کہاں تک پہنچا سکتا ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضری جو ہے وہ انہی کے دم سے مطلب مجھے نصیب ہوئی. وہ ساری چیزیں مطلب میں بھول گئی. مجھے نہیں تھا کہ اگر ابھی وہاں پہ پہنچی نہیں تھی، لیکن رکاوٹیں بہت زیادہ تھیں وہاں پہ، وہ لوگ جانے نہیں دیتے تھے. ہماری ڈیسٹینیشن تو کافی دور تھی وہاں سے. تو مجھے یہی تھا کہ مجھے حج کرنا ہے، مجھے عمرہ کرنا ہے. میرے فادر طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تو میں کہتی تھی میں چاہتی ہوں میرے فادر کی ڈیتھ سے پہلے وہ حج کر لیں. خیر وہ بڑی مشکل سے ہمیں
ہو گیا ہمارا. اور وہ ساری چیزیں میں پہلے خواب میں دیکھ چکی تھی. حج کرنا، تو جو بھی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری، اپنے والد صاحب کو وہاں دیکھنا، ان کی جو خدمت کرنا، سب کچھ مطلب ہر چیز اس نے مجھے ایک ایک اسٹیپ دکھایا. لیکن پھر بھی یہ وسوسے، یہ چیزیں وہ اس وجہ سے تھی کہ شیخ صاحب کو بھول گئی، اپنے مرشد صاحب کو بھول گئی، جو مطلب مین مطلب میرے تھے، جنہوں نے مجھے وہاں تک پہنچایا تھا. کیونکہ وہ کہتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں کہ جو میرے سے جڑتا ہے نا، جو میرے سے دل ملائے، وہ بار بار ایک ہی ذکر کرتے ہیں، جو میرے سے دل ملاؤ، اگر میرے سے دل ملاؤ گے نا تو پھر میں تم لوگوں کو در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک پیش کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ مرشد سے دل نہیں ملاتے، صرف اپنے مسائل حل کرنے کے لیے وظائف لیتے ہیں کہ میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میری زندگی کے یہ مشکلات ٹھیک ہو جائیں، یا مجھے زندگی میں یہ چیزیں مل جائیں، تو وہ جو ہیں وہ پھر آپ ادھر تک ہی رہتے ہیں، بلکہ وہ پھر آپ واپس لوٹتے ہیں. پھر میں نے سر کی بھی بہت ساری ویڈیوز دیکھی جس میں بار بار مرشد صاحب کا اور ان کا ذکر تھا، اور اپنے شیخ صاحب کو بھی سنا. پھر واصف علی واصف صاحب کے بہت سارے لیکچر سنے. انہوں نے بھی یہی بار بار ذکر کیا کہ دیکھیں، جو آخری بیعت ہوتی ہے نا، وہ پہلی بیعت کا فیض ہوتا ہے آپ کے پاس. جو آخری آپ کو مرشد ملتا ہے، وہ بھی آپ کے پہلے مرشد کی وجہ سے ملتا ہے، اگر اس کا فیض ہے تو. اور اگر آپ اپنے مرشد کی بات کو سند دیتے ہیں تو پھر آپ کچھ پاتے ہیں اپنے مرشد سے، ادروائز آپ کو کچھ نہیں ملتا. پھر آپ خالی ہیں، پھر آپ در در پھرتے رہیں. آپ جگہ جگہ میں بہت جگہ پھری ہوں، پر مجھے کہیں پہ بھی کسی نے کہا جادو ہے، کسی نے کہا سیب ہے، کسی نے کہا بندش ہے، کسی نے کہا تمہیں سائیکوسس ہے، کسی نے مطلب ڈفرینٹ، کسی نے کہا ڈفرینٹ، کسی نے کہا جی ہماری سمجھ سے باہر ہے. تو ایٹ دا لاسٹ جب سر کے پاس آئی تو سر نے کہا سب سے بڑی بات کہ تم نے اپنے مرشد کو ٹھکرایا. تو میں اس چیز کو ایکسیپٹ کرتی ہوں، اپنی غلطی کو. آج میں اسی لیے آئی ہوں، میرے سر سے اس دن بھی ملاقات ہوئی تھی، تو میں بہت شکر گزار ہوں سر کی. انہوں نے مجھے رستہ دکھایا، انہوں نے میرے مرشد کی طرف مجھے پلٹایا، کہ جن کے دم سے وہ سب کچھ مجھے نصیب ہوا تھا. اور واقعی میں چیز بتا دوں کہ در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری بھی نصیب نہیں، وہاں جا کے بھی ان کی حاضری نصیب نہیں جب تک آپ اپنے مرشد کو یاد نہیں رکھتے. میں وہاں گئی ہوں، میں تڑپی ہوں، میں اتنا روئی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. میں نماز میں کھڑی ہو کے، میں نماز نہیں تھی پڑھتی، لیکن روتی تھی صرف، لیکن یہ کہتی تھی یا رسول اللہ میں حاضری نہیں دے پا رہی، جو دینی چاہیے میں وہ نہیں دے پا رہی. وجہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. وہ اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ مجھے سر نے بتایا کہ وہ جو سب کچھ جن کے دم سے تھا، ان کو تو تم نے یاد ہی نہیں رکھا، تو تم وہاں چلی گئی. میں نے سمجھا کہ مجھے بہت زیادتیں ہو گئی ہیں، مجھے بہت کچھ پتہ چلنا شروع ہو گیا ہے، مجھے فیوچرز کی یہ پریڈکشن ہونا شروع ہو گئی ہے، تو میں پتہ نہیں کیا بن گئی ہوں. سو یہی میرا شیئرنگ تھی سب سے، کہ واقعی مرشد کا جو مقام ہے وہ آپ کو جو ہے نا تبھی سمجھ آتا ہے جب آپ ٹھوکر کھاتے ہیں، جب آپ کو پتہ چلتا ہے. اور میرے شیخ صاحب بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں، ہماری بیعت ایسی بیعت ہے، یا ہمارا عہد ایسا عہد ہے کہ آپ کو دنیا میں پھر کوئی قبول نہیں کرے گا. اور میں نے ایسا ہی پایا، مجھے کسی نے مجھے سر نے نہیں قبول کیا، سر نے کہا نہیں، جو تمہارے مرشد ہیں تمہیں پلٹنا پڑے گا وہاں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم کسی کے مرشد کو کراس نہیں کرتے. تو میں پھر اس چیز کی وجہ سے سر کی بہت شکر گزار ہوں. انہوں نے مجھے راستہ دکھایا، اور واقعی وہ ایک بہت اچھا وارث شاہ صاحب فرماتے ہیں نا کہ بن مرشداں راہ نہیں ہاتھاں دے. واقعی بن مرشداں راہ نہیں ہاتھاں دے. ہم جتنا مرضی پھرتے رہیں، بن مرشد ہم کہیں نہیں پہنچ پاتے، کہیں بھی نہیں پہنچ پاتے. تھینک یو. سر نے اس دن جو یہاں پہ ایک یوٹیوب پہ بیان دیا تھا نا کہ حکم ادب سے پہلے، وہ سارا اس میں سر نے میرا ذکر کیا ہوا تھا. میں اچانک ڈیوٹی پہ ہی تھی، تو میں نے سر کی دیکھ رہی تھی، تو وہ میرے سامنے آیا. میں اس وقت ڈیوٹی پہ تھی تو میں نہیں دیکھ پائی، میں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا. میں گھر گئی اور گھر میں بھی جا کے اسٹڈی کر رہی تھی، تو اچانک اس پہ میرے نا کلک ہو گیا، تو وہ آن ہوا. تو اس میں جب سر حکم ادب سے پہلے، تو میں نے کہا ہمیشہ کہتے ہیں کہ با ادب با مراد، یہ کیا سر فرما رہے ہیں کہ حکم ادب سے پہلے؟ تو میں نے کہا اس کو سنو. جب میں نے سنا تو اس میں سارا ہی میرا ذکر تھا. پھر میری سسٹر ہیں، یہ میڈیکل 1 کی سسٹر انچارج ہیں
ان سے پھر میں نے کہا وہ باجو وہ تو انہوں نے میرا سارا ذکر کیا ہوا ہے، تو آئی تھنک وہ ویٹ بھی کر رہے ہیں کہ میں آ کے اپنی گواہی دوں. تو پھر باجی نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا ہاں جی آپ آ جائیں. تو میں تو ویٹ کر رہا تھا کہ آپ آئیں گی. تو میں نے کہا میں ان کی بہت شکر گزار، میں بار بار ان کو میں روزانہ باجی کو میسیج دیتی ہوں کہ آپ ان سے میری طرف سے بہت بہت شکر گزار کریں، اور میں ان سے کہیں کہ میں تا حیات ان کی اس میں رہوں گی کہ میں بھٹکی ہوئی کو رستہ دکھایا انہوں نے. تو میں نے کہا میں ضرور حاضری دوں گی اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں گی. میرا خیال ہے جتنی ضرورت و دلیری سے آپ نے ایکسیپٹ کیا اور جتنا پیارا اور جتنا خوبصورت آپ بولے ہو، میرا خیال ہے یہاں بیٹھے ہوئے بہت ساروں کے جو ڈگمگاتے ہوئے ایمان تھے نا وہ ذرا کافی حد تک اسٹیبلائز ہو گئے ہیں. کیونکہ سسٹر جی سے تو M1 میں ملاقات کبھی نہ کبھی ہو ہی جاتی ہے، آتے جاتے ماسک میں نہیں بھی پہچانی تو، لیکن ادروائز یہ ہے کہ بڑا خوبصورت ہے. ٹھیک ہے، اتنی یہ گواہی ہوتی ہے جو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں نا کہ گواہی دو. ٹھیک ہے، یہ وہ گواہی ہے جس کے بعد باقی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ یار اگر ایک بندہ یہ نکل گیا ہے نا تو میں بھی نکل جاؤں گا. آپ ایک بولتے ہو، آپ کی آواز سے پتہ نہیں کتنے لوگ اب اس ویڈیو کو دیکھیں گے اور کتنے لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ چیزیں اتنی مشکل نہیں ہیں جتنی ہم نے بنائی نہیں ہے اور ہم نکل سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں حاضری دی ہے وہاں اپنے شیخ صاحب کے پاس، میں نے حاضری دی ہے اور بڑا سکون ہوا مجھے. شروع سے جو وہ عہد دیتے ہیں نا ان میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا بہت مطلب فرماتے ہیں کہ آپ نے 1000 دفعہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن دن میں سارا دن وضو بغیر وضو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے. تو وہ نا شروع سے میں مطلب ایک چیز سر سے میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں نے کہا سر میں جب کوئی مسئلہ ہوتا تھا نا تو میں اپنے اللہ کو اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اتنے قریب مطلب پاتی تھی کہ میں سوچ نہیں سکتے. میں بچپن میں بھی جب کبھی بھی کوئی مسئلہ ہونا نا تو میں نے اپنے اللہ میاں سے کہنا اللہ میاں دیکھیں نا میرے ساتھ اس طرح ہے، دیکھیں نا میرے اس طرح. اسکول جانا نا تو دروازہ بند کر کے جب امی نے کہنا چلو ٹھیک ہے اب تمہاری وین آ گئی جاؤ، تو میں نے ادھر دیکھنا نہیں ہے، دروازہ بند کرنا تو اوپر دیکھ کے کہنا اچھا اللہ میاں جی میں جا رہی ہوں. تو میں کبھی کہ دیکھنا میں نے لوگ کہیں گے کتنی بیوقوف لڑکی ہے یہ کیسی حرکتیں کرتی ہے. یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی اس دن بھی بیٹھے ہوئی رو رہی تھی تو میں نے کہا میں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر بات کرتی تھی اپنی ہر بات. تو سر مسکرا کے کہتے ہیں چھڑ پرے انہاں نوں آرام کرن دے، تو انہاں نوں ہر گل تے تنگ کرنی ہے، اینا نہیں تنگ کریدا ہوندا. میں کہ نہیں سر میں ان سے کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر نہ کروں، کیونکہ جتنا وہ میرا دکھ سمجھتے ہیں میرے خیال میں کوئی بھی نہیں سمجھتا. میں ہاسٹل میں بھی جب تھی نا تو میرے خیال میں یہ وہ کہتے ہیں آپ کا جہاں نصیب ہوتا ہے نا آپ نے وہاں جڑنا ہوتا ہے. جو بھی مرشد آپ کے نصیب میں ہے آپ وہاں جڑ کے رہتے ہیں، آپ جہاں مرضی پھر لیں آپ. اور مرشد وہ کہ جہاں جس کے پاس بیٹھ کے آپ کو دل کا اطمینان اور سکون ہو، یہ نہ ہوئے کہ آپ بیٹھیں اور آپ کا دل کرے میں یہاں سے اٹھ کے بھاگ جاؤں. آپ بلکہ دل کرے گا کوئی مرشد بیٹھا رہے وہ بولتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. اور بالکل ایسے ہی ہے کہ میں تب جب تھی نا تو ایسے ملا تھا ہاسٹل میں، تو میں نے نا اپنی گئی ہوں تو تب بھی میں بڑی تکلیف میں تھی، تو میں یہی کہتی تھی یا اللہ یا تو مجھے تو امان کی زندگی دے دے تو یا پھر موت دے دے، کیونکہ میں اس کشم کے ساتھ یا ان وسوسوں کے ساتھ نہیں زندہ رہنا چاہتی. ٹھیک ہے نا، اگر تو نے پھر مجھے موت ہی دینی ہے تو پھر ایسے ہی دے دے. ٹھیک ہے، ضروری میرے سے اتنے وہ وسوسے میرے ذہن میں لے کے آنے ہیں اپنے خلاف یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. تو ایسی وہ میلاد تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک لڑکیوں نے ایسے لگوایا ہوا تھا وہاں پہ. تو میں نا جا کے فٹافٹ اس کے نا گنبد کے نیچے جا کے بیٹھ گئی اس کے نا، میں نے کہا ادھر بیٹھتی ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد کے سائے تھلے. تو میں نے کہا یہ نا تو مجھے سکون آئے گا، اور واقعی مجھے بڑا سکون اس وقت فیل ہوا. تب میں نے بہت ساری باتیں شیئر کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جب میں نے حاضری دی تو واقعی گنبد میرے سامنے تھا اور میں بیٹھی ہوئی پڑھ رہی تھی. تو میں نے کہا وہ حالانکہ اتنے وسائل بھی نہیں تھے میرے وہاں پہنچنے کے، اور کیسے اس نے وسائل بنائے ہیں وہ کہتے ہیں جب وہاں سے فائلیں آپ کی سائن ہوتی ہیں پھر آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹیں نہیں ہوتی، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے، کوئی آپ کو فائنینشیل پرابلمس نہیں ہوتی. اور میرے شیخ صاحب بھی یہی فرماتے ہیں جو ہم سے جڑتا ہے ان کو تو ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں تیزی بہت زیادہ ملتی ہے، دوسرا رزق بارش کی طرح برستا ہے. اور واقعی رزق بارش کی طرح برسا. مجھے مطلب انسسپیکٹڈ میری سیلری پیکیج بہت اچھا، ریزیڈنسی بہت اچھی، ہر طرح کی فیسیلٹی، عزت. وہاں پہ جا کے 2 دفعہ میری بیسٹ نرس کی پرفارمنس پہ مجھے سرٹیفکیٹس ملے، مطلب بہت کچھ چیزوں سے مجھے نوازا گیا. وہ سب میرے پیر و مرشد کی وجہ سے تھا جو میں سمجھ نہیں پائی ایکچولی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ
اب میں محسوس کرتی ہوں تو پچھتاتی ہوں کہ میں نے اتنا وقت ضائع کیا صرف اس میں کہ میں وہاں سے میری ملاقات کیوں نہیں. حالانکہ میرے شیخ صاحب اس دن بھی فرما رہے تھے کہ آپ کا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بار بار اپنے مرشد کے پاس جائیں, جا کے ملنا ہی کوئی ملنا نہیں ہوتا, روحانی تعلق سب سے بڑا ہوتا ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو اپنے اللہ اور رسول اور ان کو فالو کرتے ہیں, ان کا عشق رکھتے ہیں, اتنا ہی آپ اپنے مرشد کے نزدیک ہو جاتے ہیں روحانی طور پر. وہ روحانی طور پر ہی آپ کو مل لیتے ہیں, کہ ضروری نہیں آپ ظاہری طور پر جائیں اور جا کے ان کے پاس بیٹھے رہیں اور کام کچھ نہ کریں. اچھا, ابھی آپ نے بولا کہ انسان اتنا تھک جاتا ہے کہ کبھی کبھی کہتا ہے کہ یا مجھے صراط مستقیم دکھا دے, تو یا انسان موت کی خواہش کر بیٹھتا ہے. وہ بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہے. کوئی یہ بڑا بول نہیں بول سکتا کہ میں نے کبھی یہ خواہش نہیں کی یا کبھی میرے پہ ایسا وقت نہیں آیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ موت کی خواہش نہیں کرنی, کیونکہ ہر وہ دن جو آپ کو مل رہا ہے, مے بی دیٹ از دا ڈے کہ آپ توبہ کر لیں, مے بی دیٹ از دا ڈے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پہ چلا دیں. اس کو اگر آپ دوسرے طریقے سے دیکھیں کہ سب سے پہلے سر جو بڑی پیاری بات کہتے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب سب سے پہلے تمام ارواح کو تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا الستو بربکم, تو آپ سب سمیت میں نے, آپ نے, ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا شاہدنا, ہم نے وہاں شہادت دی ہوئی ہے. لیکن وہ ہم ٹائم بھول گئے ہیں, کیونکہ انسان کا لفظ نسیان سے نکلا ہے, انس سے بھی نکلا ہے, محبت بھی ہے اور بھول بھی ہے, بھول گئے. پھر ہم عالم ارواح میں ہیں, ہمیں وہ بھی یاد نہیں رہتا. پھر ہم ماں کے پیٹ میں ہیں, ہمیں وہ بھی یاد نہیں رہتا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ والی دنیا میں یاد رہے گی, آخرت میں یہاں پہ کیا ہوا ایک ایک کام ہمیں یاد رہے گا, ہمارے سامنے ویڈیو چل جانی ہے. تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ لیٹس میک گڈ میموریز, کہ اچھی میموریز یہاں پہ بنائیں, تاکہ وہاں پہ جو ہے نا ہمیں بات وہ آتی ہے. میری ایک دفعہ اگین میں کہوں گا ڈاکٹر میمونہ سے میری بات ہو رہی تھی, تو اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں کہتے ہیں نا سورہ رحمان میں ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. تو میں نے میڈم سے کہا مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے, تو میڈم نے کہا آپ کا اللہ اتنا خوفناک ہے. میں کہا میڈم نہیں, خوفناک نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب اللہ کے سامنے کھڑے تو ہونا ہے ایک دن, تو وہاں پہ نگاہیں شرمندگی کی بجائے ادب سے جھکی ہوں تو اور بات ہے. شرمندگی سے جھکی ہوں گی پھر بھی جھکی ہوں گی کہ ساری زندگی غلط کام کیے, گناہ کیے, سب کو تنگ کیا, کہنے کو کلمہ گو رہے لیکن سب کو تنگ کرتے رہے, تو شرمندگی سے جھکی ہوں گی. ہاں, سرنڈر کر کے جو اللہ تعالیٰ اور سرکار فرما رہے ہیں وہ کریں, تب ادب سے نگاہیں جھکی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی تو اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. کوئی اور ڈیمانڈ کی ہے اللہ نے؟ صرف یہی ڈیمانڈ کی ہے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, کہ جو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں. آپ نے سر کہا کہ موت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے, واقعی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی ہے, اس نے اس کے ہم گمان میں تھے, اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. ہمارے لیے تو یہی بڑی سعادت ہے کہ ہم اس کے پہلے سے گمان میں تھے اور اس نے ہمیں پیدا کیا, اس نے ہمارے اندر اپنی روح پھونکی. لیکن جب آپ کو اپنا اللہ آپ سے جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا, اس کا قرب وہی جانتا ہے, وہ کوئی اور شخص نہیں جانتا. پھر بلکہ تب تو دل کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے سولی لٹکا دے, لیکن مجھے اس کرب سے مت گزار کہ میں تجھ سے ناآشنا ہو جاؤں یا میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناآشنا ہو جاؤں. اس لیے موت کی خواہش, ورنہ کبھی بھی اس چیز کی خواہش نہیں کی, کیونکہ جو اس نے زندگی دی ہے وہ اس لیے نہیں ہمیں دی کہ ہم اسے یہاں پہ اس طرح ویسٹ کر دیں یا اپنی مرضی سے ہم زندگی گزاریں اور اپنی مرضی سے ہم ختم کر دیں. ٹھیک ہے, اس کی مرضی کے ساتھ زندہ رہنا اور اس کی جو اس نے ہمارے لیے لکھا اس کے ساتھ زندہ رہنا ہی سب سے اس کا حکم فالو کرنا ہے. لیکن جب آپ کو آپ کا اللہ جاتا ہوا محسوس ہوتا ہے نا اپنے آپ سے, اسی کو پتہ چلتا ہے. پھر وہ کہتا ہے میری بوٹی بوٹی کر کے یا اللہ پھینک دے کہیں پہ, پر مجھے اس کرب سے نہ گزار کہ میں تجھ سے جدا ہو جاؤں. یہ اس لیے میں نے تب وہ خواہش کرتی تھی. لیکن اس کے فوراً بعد اس نے مجھے ایسے مناظر دکھائے کہ میں پھر تک میرے دل کو اطمینان ہو جاتا تھا کہ نہیں شازیہ, وہ ہے, تجھے بتا رہا ہے وہ ہے, تو اس چیز کو مت بار بار جو ہے وہ کر. یہ شاید تمہارا کوئی امتحان ہے جس میں سے تمہیں گزارا جا رہا ہے, یا مطلب تمہارا کوئی ٹیسٹ اس طرح ہے کہ کیا کرتی ہے بھلا, یہ تو مجھے پکارتی ہے یا کہیں اور دوڑتی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں اس وجہ سے, ورنہ آج تک کبھی اس چیز کے, میں بھی یہ جب پڑھا تھا نا الستو بربکم, میں اتنا روئی تھی
کہ میں نے کہا یا اللہ سب کچھ ہر چیز کا خالق مالک رازق کل کائنات کا وہ کہہ رہا ہے, مطلب اس کو کیا ضرورت ہے ہمیں کہنے کی یاد دلانے کی کہ الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں, تم لوگوں نے وعدہ نہیں کیا تھا, تم لوگ اب کدھر پلٹے جا رہے ہو. تو میں نے کہا دیکھو اتنی چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے, آسمانوں کی, زمینوں کی, دن کی, راتوں کی, ٹھیک ہے, اور حرمت والے دنوں کی, کہ میں ہی تمہارا رب ہوں. میں نے کہا دیکھیں کتنا مہربان ہے, ہمیں یاد کراتا ہے بار بار, حالانکہ وہ چٹکی بجائے تو کیا کوئی اس کے خلاف کر سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا, یا نہ اس کا حکم عدولی کر سکتے ہیں, کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں, پھر بھی اتنے پیار سے سمجھاتا ہے. تو میں اتنا روئی اس وقت نا یہ پڑھ کے, مطلب فرسٹ ٹائم مجھے جو فیلنگ آئی, میں نے کہا یا اللہ تو کتنا مہربان ہے, پھر بھی کہہ رہا ہے کہ الست بربکم الست بربکم. میں جب پڑھتی تھی نا یہ, تو میں کبھی ترجمہ پورا کبھی بھی نہیں اس طرح پڑھی, کیونکہ ایسی چیزیں گزرتی ہیں کہ جو آپ کے دل کے اوپر ایسا اثر چھوڑتی ہیں کہ وہ آپ اس کو کمپلیٹ نہیں کر. تو یہ میں یہی سر سے مطلب کہہ رہی ہوں کہ وہ جو میں نے خواہش کی تھی وہ اس سینس میں کی تھی, ورنہ اس سینس میں نہیں تھی کہ مجھے میری زندگی ایسی کیوں ہے, یا میری دوسروں کے جیسی کیوں نہیں ہے, یا کچھ ہے. وہ صرف اسی سینس میں تھی کہ میں کیوں نہیں نمازیں پڑھ پا رہی, میں کیوں نہیں قرآن پاک پڑھ رہی, میں کیوں نہیں اطمینان کے ساتھ اس کو ہر وہ کام جو ایک نارمل شخص کر رہا ہے ویسے کر پا رہی, اس وجہ سے تھا. ورنہ وہ میری وارڈ سسٹر تھیں, انہوں نے آنا تھا, وہ آئی تو نہیں تھی سسٹر. اچھا وعلیکم السلام, آپ پیچھے چپ کے بیٹھی ہوئی ہیں جی, کیا حال ہے سسٹر جی؟ آپ بیٹھ جائیں. ہاں جی, آپ انہیں کو لے کے آئی ہیں, کسی اور کو بھی لے آئی ہیں آپ؟ ان کو لے کے آئی ہیں. اس کا تو مجھے یاد ہے, تو یہ تو ٹھیک نہیں ہو گئی. یہ تو آپ نے تو وہ کسی کا ویٹ زیادہ تھا اس کا نہیں کہا تھا, مجھے انہیں کا کہا تھا. اچھا بیٹھ جائیں آپ, سمجھ آ گئی. اچھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ انہیں کہنا ادھر آ کے سب کو اپنی سٹوری سنائیں. سنا بھی دی ہے, میں سے پہلے سنا دی ہے, تو مجھے کیوں نہیں بتاتی, تو میرے سے کیوں چھپاتی ہے؟ اچھا چلو ماشاء اللہ. ہے کس بات سے؟ میرے سامنے بولتے ہوئے کیوں؟ میں ڈانٹتا ہوں یار میرے بارے میں یہ بھی ویسے واقعی شاید میں کوئی جابر سلطان ہی بن گیا ہوں. خیر تو جی میرے آنے سے پہلے بتا دیا. میں اصل میں تو آپ تو خیر پیار محبت میں آگے چلیں گی نا اللہ میاں کے. انہوں نے سٹوری سنائی ہوگی آپ کی, تو شیخ امین صاحب کی ہیں نا آپ, ملتان کے, ان کے چاہنے والے تو میرے کلاس فیلوز تھے, بچے دوست بھی تھے, بلکہ میرے سے ناراض بھی اس بات پہ رہ گئی ہمارے ساتھ جاتا نہیں ہے. تو میرا مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, مختلف اس کی کئی شانیں ہیں. بابا جی کا لفظ میں ابھی مجھے یاد آ جائے گا. ہاں وہ کہتے ہیں ہمارے چینل کے نہیں, سارے ایک چینل کے نہیں ہوتے, مختلف چینلز کے لوگ ہوتے ہیں, اور مختلف جگہ پہ آپ کا حصہ پڑا ہوتا ہے, مختلف سٹائل کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ ذکر اذکار اور عبادات سے ہی انہیں تسکین اس طرح ظاہریت کی اس سے ملتا ہے. کچھ پریکٹیکل کے لوگ ہوتے ہیں, کچھ علم زیادہ جان کے اور پھر ماننے والے ہوتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ سیلف ایکسپیریمنٹ کے بعد مانتے ہیں. کچھ نے دیکھ کے پریکٹیکل کر کے بھی نہیں ماننا ہوتا, پھر پھنسنا ہوتا ہے. یہ سارے مختلف طرح کے لوگ ہیں. اپنے وقت پہ پھر ساروں نے آنا ہوتا ہے. تو وہ مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ میں کچھ لوگوں کو بتاتی ہوں تو بڑے اچھے رزلٹس آتے ہیں, کچھ بات نہیں مانتے جو ہمارے رشتہ داروں. میں کہا آپ رشتہ داروں میں نہ بتایا کریں, ہمارے ذمہ بتانا ہے, منانا نہیں ہے, اور بحث نہ کیا کریں. تو نہیں جی وہ میں پیچھے ہی پڑ جاتی ہوں, پھر وہ میرے خلاف ہو جاتے ہیں. تو وہ میں نے کہا نہیں, وہ آپ نے پیچھے نہیں پڑنا, کیونکہ ہمارا کوئی کلیم تو ہے نہیں لازمی ہے. ہم نے بتا دیا کہ کر لیتا ہے تو ٹھیک ہے, تو ٹھیک ہے. چلیں, تو آپ نے سٹوری سنا دی ہے ساری. شیخ صاحب کے ہاتھ پہ بیت تھیں, ذکر اذکار بھی انہوں نے بتائے تھے, لیکن پھر آپ اپنا بھی بہت زیادہ کرنا شروع ہو گئے, جو میرا خلاصہ ہے آپ کے کیس کا, اور چھوڑ ہی دیا تھا پھر, اور اپنے راستے نکال رہی تھیں. اور پھر اس میں آپ کی جو پین تھی, جو مسئلے مسائل تھے آپ کے, جو بہت ہی آپ کی تو جو اور حالت تھی. کچھ لوگ, میں اس ویڈیو میں ریکارڈنگ کر رہے ہو, یہ چلا جائے تو بہتر ہے. بہت سے لوگ آج کل مجھے یہ میسج کرتے ہیں کہ ہم بہت نیک ہیں یا عبادت گزار ہیں, لیکن ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, ہم نے سوچا بھی نہیں ہے, اور
ہمیں بہت گندے خیالات یا ایون بلاسفیمی کے حد تک خیالات یا باتیں دماغ میں آتی ہیں, ڈر آتا ہے کہ کوئی سن لے یا منہ سے نکل گیا اللہ نبی یا متبرکات کے بارے میں کوئی بھی جو ہے, تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے مجھے کیا ہو رہا ہے. اور پھر اس سے اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس بیٹھ کے کوئی یہ باتیں کرتا ہے تو مجھے غصہ چڑھتا ہے, یا میں چاہتی ہوں کہ میں کوئی بکواس کر دوں اس کے بارے میں, یا کس کو یہ کیا ہو رہا ہے میرے پہ, کوئی شیطان حاوی ہو گیا یا جن حاوی ہو گیا. ان لوگوں کو میں یہی کہتا ہوں کہ آپ 7 دن اپنا نام پڑھیں. فی الحال اپنی ساری ریسائٹیشنز بند کریں. آپ اوور ڈو کر رہے ہیں, آپ اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں خواہ مخواہ. آپ فی الحال 1 ہفتہ پیار سے اپنا نام تو پڑھیں, ٹھیک ہے. کچھ جتنوں کو میں نے بتایا اللہ نے کرم کر دیے, 1 ہفتہ نہیں تو 2 ہفتہ کر لے کر تھوڑا سا بھی رہ جائے, لیکن بیچ میں اور کچھ اپنے نہ کریں. بس فرض جو آپ پہ فرائض ہیں اس کو نبھانے کی کوشش کریں, اور ساتھ مخلوق خدا سے پیار کرنے کی کوشش کریں. جو آپ کے حقوق العباد ہیں اس میں کوتاہی نہ ہو آپ کے, وہ کرنے کی کوشش کریں. مطلب دونوں چیزیں ہمارے اندر کیسے ہوئے کرتی ہیں؟ کون دونوں چیزیں؟ اچھائی بھی اور برائی بھی اللہ نے ڈالی ہوئی ہیں, خیر اور شر. ہاں, نفی اسبات دا پانی ملیسو ہر رگے ہر جائی ہو, ایسے بھی سمجھ لو. مطلب ایک طرف آپ کا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ روحانیت کی طرف جانے کا, اور وہ دوسری ہاں طرف جو ہے وہ ساتھ میں یہ چیز ہے. جیسے آپ نے جب میری نفس پڑھی تھی تو آپ نے کہا تھا تمہارے اندر ذکر بھی چل رہا ہے لیکن تمہارے ساتھ یہ مسئلہ بھی ہے. یہ دونوں چیزیں کیسے, مطلب وہ پھر وہ اسی طرح تھی نا کہ آپ کے مرشد نے تو آپ کی روحانیت, جیسے آپ روحانیت کہہ رہی ہیں, انہوں نے آپ کو ایک ذکر بتایا اور آپ کا ذکر جاری ہو گیا. اب وہ ذکر جاری جو تھا اس کو آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا, آپ اس کو رادر اوور ڈو کرنے کی کوشش کر رہی تھی, ٹھیک ہے. ذکر ٹھیک ہے نا, وہ یا ڈسکنیکٹ ہو گئی, جہاں سے فیض ملا آپ ڈسکنیکٹ ہو گئی, یہ سمجھ لیں, ٹھیک ہے. اور اپنے طریقوں میں پڑھ گئی نا, اپنی پڑھائیاں تصویریں کوئی اپنی تو کر ہی رہی تھی نا, یہ باتیں جو بھی کر رہی تھیں آپ, ان سے تو ڈسکنیکٹ ہو گئی آپ. کیونکہ ڈسکنیکٹ ویسے نہیں ہو سکتی. وہ جو آپ کا قلب جاری تھا نا, جو میں نے نرس پکڑتے ساتھ کہا تھا کہ آپ کے مرشد ہیں اور واپس جائیں ادھر, ٹھیک ہے, تو وہ تو انہوں نے تو جو دے دیا ہوا تھا واپس نہیں لیا ہوا تھا. یہ وہ کنیکشن یا وہ سم تو آپ میں ڈلی ہوئی تھی, آپ اسے نہیں یوز کر رہی تھی. آپ ڈوئل سم پہ تھیں, آپ دوسری سم اپنی یوز کری تھی. ڈوئلٹی آپ کی جب تنگ ہو جائے گی, 2 کشتیوں کا سوار ذلیل ہو جائے گا. دوسری کشتی نفس کی تھی, ٹھیک ہے. نفس ہمارا, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ بھی جتنے ہیں, تو اس میں نفس ہمارا صاحب یا لوامہ صاحب یا مطمئنہ صاحب علماء حضرات جانتے ہیں جی. تو اس میں آپ کو وہ جو بھی آپ کو آپ نے انہوں نے شیئر کیا اپنی جو حالت ہو جاتی تھی, تو وہ جو بھی حالت آپ کو ہوتی تھی وہ اب آپ اپنی طرف سے تو اچھا کوشش کر رہی تھی نا. تو آگے سے جو جس نفس کو آپ مارنے کی کوشش کر رہی تھیں, جس روحانیت کو آپ لینے کی کوشش کر رہی تھیں, فار ایگزامپل آپ کو بی اے کرا کے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کام کریں, آپ کی پوسٹنگ ہے, آپ یہاں کام کریں. آپ کہہ رہی نہیں میں اجے ہور پڑھنا ہے, آپ کو کہا جا رہا ہے آپ کام کریں, آپ کے ذمہ کام ہے, کام کریں. یا آپ کو ہم نے ڈاکٹر بنا دیا ہے, ابھی آپ نے پوسٹ گریجویشن نہیں کرنی, ابھی آپ فٹافٹ ہاسپٹل میں کام کریں, کووڈ پھیل گیا, کرونا پھیل گیا, آپ نے جو ہے نا ٹکا کے مریض زیادہ آ گئے ہیں, آپ اب کام شروع کریں. نہیں جی میں نے کام نہیں کرنا, کووڈ کے مریض مرتے ہیں تو مرے, میں نے ابھی پوسٹ گریجویشن کرنی ہے. تو یہ آپ کی پوسٹ گریجویشن جو ہے وہ نہیں نا ایکسیپٹ ہو رہی ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ وجہ سے وہ سارا آپ کا نفس بھی آگے, آپ اسپرنگ کو دبا رہے ہوتے ہیں, اسپرنگ نہیں آگے سے زور لگائے گا کہ نہیں لگائے گا. اب آپ کو جب کہا ہی نہیں جا رہا, آپ کہہ رہی نہیں جی میں راہب بننا ہے, نن بننا ہے, اللہ ڈیمانڈ ہی نہیں کر رہا آپ سے, ٹھیک ہے. اللہ کی ڈیمانڈ آپ سے یہ ہے, یا سرکار کی آپ سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ میرے طریقے سے شادی کرو اور اگلی نسل پیدا کرو اور انہیں پالے پوسو اور اچھے انسان بناؤ, اچھے امتی بناؤ, وہ کم ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اسی فیملی پلاننگ کرنی ہے. ایک تہاڈی فیملی پلاننگ چل رہی ہے, ایک اللہ کے نبی دی پلاننگ چلتی پئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے تسی حضرت گورا رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے لگ جاؤ, چلو انہوں دی پلاننگ کر لو, ٹھیک ہے. اور اگر آپ سرکار کی پلاننگ پہ ہوں گے تو پھر سرکار کی پلاننگ پہ ہوں گے. اب آپ نعرے مار رہے ہیں, جھنڈے آپ نے سرکار کی فوج کے اٹھائے ہوئے ہیں, اور کام آپ حضرت گورا رحمۃ اللہ علیہ السلام سرکار کی مرضی کا کر رہے ہیں. تو یہ تو تسی ایک قسم کی بغاوت کری جا رہے ہو. باغی کی سزا تو پھر موت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یا اپنی فوج کے خلاف ہی کام کری جا رہے ہیں, یا جو پلاننگ, کیونکہ ان کی تو پلاننگ ہو کے رہنی ہے, ٹھیک. آپ پکڑے جائیں گے کام. سمجھ آئے بات کی, جواب سمجھ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ نہیں قسمت نہ پائی جاؤ. دیکھو آپ کو, چلو قسمت اس سینس میں ہے کہ میں چھوٹا سال کا بچہ ہوں,
ٹھیک ہے. میری امی نے جلدی میں کوئی انہیں کام ہے ایمرجنسی, انہوں نے مجھے اس کے اوپر بٹھا دیا کہ بیٹا آپ نے ادھر بس بیٹھے رہو ادھر. لیکن میری امی کو پتا ہے کہ اگر یہ ادھر کو ہوا تو یہ نیچے گرے گا, چوٹ لگے گی. اگر اس کو ہاتھ لگایا تو اس میں سے کرنٹ لائے گا ڈسکو بازی کا. ٹھیک ہے. اب وہ نہیں مڑدا پیا, انہیں یہاں باجی دیاں اکھاں پیاریاں لگ گئی نے, ادھر نو چلا گیا, ڈسکو بازی کا کرنٹ لگ گیا, یا ادھر کو ہوا تو گر گیا. اب یہ امی کو پتا بھی تھا کہ یہ ہوگا تو یہ ہوگا. ان کی تو اس وقت آپ کا ٹیسٹ تھا کہ بیٹا یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے. کیا کرنا تھا؟ نہیں کرنا تھا نا. آپ نے کچھ نہیں کرنا نا, آپ نے ہلنا بھی نہیں اپنی جگہ سے. ٹھیک ہے. لیکن آپ ہل گئے, آپ کے تو اختیار میں بہت کچھ ہے. ٹھیک ہے. تو وہ پھر لکھا ہوا تھا کہ لال بتی کاٹیں گے تو آگے سے گل خان کا ٹرک آ رہا ہوگا. گل خان نے چرس لگائی ہوتی ہے آگے سے. ٹھیک ہے. وہ تو ٹرک چڑھا دے گا, اوپر سے کوئی کا کھوچا چھوٹا سا گاڑی اور ہمارے آگے. قسمت میں لکھا تھا جی ایکسیڈنٹ ہو گیا, قسمت سے لال بتی کٹنا نہیں سی لکھا. ہاں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کاٹے گا تو پھر یہ ہوگا, نہیں کاٹے گا تو نہیں ہوگا. ہاں لیکن اگر قسمت میں ضروری لکھا تھا تو وہ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لال بتی پہ کھڑے بھی ہوں اور پھر بھی گل خان دا ٹرک ادھر آگے اتنے چڑھ جائے, وہ پھر کچھ نہیں ہو سکتا. جیسے آسمان سے جہاز گرا تھا پچھلے سال PIA کا, وہ 99 مسافر تھا, اس میں سے 97 تو شہید ہو گئے, 2 بچ گئے تھے. لیکن جس گلی میں جس محلے میں وہ گرا جہاز, وہاں نیچے 2 خواتین مر گئیں. وہ وہ اپنے گھر میں بیٹھی مر گئیں. ٹھیک ہے. اور وہ جہاز میں سے گر کے نہیں مرا, 2 تو بچ گئے نا. ٹھیک. وہ تو آ گئی قسمت کی بات کہ جی وہ ادھر ہی بیٹھی تھیں, وہ ہو سکتا ہے اس وقت یہی باتیں کر رہی تھی کہ اللہ شہادت دوے نا تو کم از کم حساب نہیں ہوئے گا, یا اللہ سانو شہادت نصیب, جہاد پہ چانیاں تے عورتاں تے کوئی لے کے نہیں جاندا. اللہ نے کہا شہید ہو جاؤ. قبولیت کا کوئی ٹائم تھا. ادھر سے وہ دونوں کہہ رہے تھے جس وقت جہاز سے گر رہے تھے کہ یا اللہ جان تو تیری حوالے ہے, جان دینی ہے تیرے حوالے ہے, لیکن 6 مہینے دے دے. ٹھیک ہے. تو ان کی ادھر سے قبول ہو گئی. ایک اور چیز سر, وہ مطلب کہ جس کو اگر پتہ نہ ہو اس چیز کا, جیسے میں نے کہا کہ مجھے اس سے پہلے نہیں پتا تھا کہ مرشد کا مقام کیا ہوتا ہے, یا اس میں مطلب یہ سب چیزیں کتنی مسٹ ہوتی ہیں. مرشد تو وہ بھی بندہ اسی طرح پکڑا جائے گا جس کو پتہ بھی نہیں ہے. اللہ کو پتہ ہے نا, اس کو نہیں پتہ. تو آخر آپ کو بچانے والے کئی بار آئے کہ نہیں آئے؟ آپ کو کوئی نہ کوئی بتا رہا تھا کہ نہیں بتا رہا تھا؟ پہلے آپ کئی سال پہلے مجھے ہی ملی, میں نے اس وقت بھی منع کیا, سال پہلے کہہ رہے ہیں, آپ نہیں مانی, پھر آپ دوبارہ آئیں. مان گئی آپ نے اتنا مجھے, میں ڈر کے اسی وقت مان گئی. لیکن یہ آپ نے مجھے کہا اس کے چھوڑا کیوں, تم پڑھتی تھی لیکن تم نے چھوڑ, میں نے کہا سر چھوڑا ہوا نہیں پڑھتی, نہیں پڑھتی. پھر میں نے آپ کو بتایا تھا ریزن. آپ نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ جو ہے وہ قسم ایک ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مرشد بھی ایک ہی ہوتا ہے. اور پھر تو باہر اٹھی تھی اچھے سے میں کہا جیسے باہر اٹھی پھر ادھر تو ہاتھ پکڑایا تھا, تو اس محکمے میں تو سر دینا پڑتا, گردن سمیت. تو میں نے کہا سر مجھے وہ راستہ دکھا رہے ہیں جو میں چکی نہیں, مجھے فالو کرنا ہے کیونکہ میری قسمت وہاں ہے, میری قسمت تھی تو میں وہاں گئی, میرا ان سے تعلق جڑا. وہ میرے ہمارے شیخ صاحب یہی فرماتے ہیں کہ آپ پھرتے رہیں جہاں مرضی پھرتے رہیں, آپ تمہیں آنا میرے پاس پڑے گا. جہاں آپ کا نصیب جڑنا ہوئے گا نا جس اللہ والے کے ساتھ, آپ ادھر ہی جڑے, آپ ادھر ہی مریں. جہاں سے آپ کا حصہ ہے, آپ وہاں بھی اکٹھے تھے نا, یہاں بھی اکٹھے, آگے بھی اکٹھے ہوں گے. یہ بھی کوئی نظام ہے. ٹھیک ہے. اس نظام کے تحت آپ کو پھر ادھر جانا ہی پڑتا ہے. اور پھر جو وہ کہ جو پہلی بیعت ہے وہ آخری بیعت کا جو ہے نا وہ فیض ہوتا ہے. تو میں نے کہا سر نے مجھے میرا پہلا فیض بتایا. آپ نے میری شکایت نہیں لگائی جا کے کہ انہوں نے مجھے ڈانٹا تھا, یہ کہا تھا؟ وہ ان کی جو گھر والی ہیں, جو ان کی, وہ تو آپ کے دل کے اندر ہے. کرو ان کی مسز سے تو ملی ہے نا, اماں جی یا بی جی شاید انہیں کہتے ہیں. تو انہیں نہیں بتایا آپ نے, یا انہیں بتایا نہیں کہ مجھے کس نے واپس بھیجا ہے, پاگل ڈاکٹر نے؟ سر یہ پیغام یہ پیغام دینا تھا, میں نے کہا تھا. ہاں جو کوئی میرے سے بات نہیں کر سکتا یا نہیں چاہتا تو وہ ایک امانت کا خط مجھے لکھنے, تو وہ پھر میں نے لکھنا تھا, وہ تک پہنچایا, تو اس میں سارا ذکر کیا. پھر میں نے بتایا کہ مجھے واپس مطلب بھیجا گیا ہے آپ کی طرف. نہیں, وہ میں عموماً کہتا ہوتا ہوں, میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ میری ایک امانت لے جائیں,
تحفہ لے جائیں اور ایسے جا کے دیجیے گا اور یہ کہیے گا کہ پاگل ڈاکٹر نے بابا مست مست کا سلام بھیجا ہے، السلام علیکم، تو یہ تحفہ بھیجا ہے۔ اب ان کی مرضی ہے، وہ اس کو دیکھتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں۔ کئی بار ہنستے ہیں کچھ لوگ ڈانٹتے ہیں آگے سے کہ تم ادھر کیا کرنے گئے تھے، یا جو وہ کوڈ ورڈز آپ بولتے ہیں، کئی آپ میں سے چلاک ہوتے ہیں وہ کوڈ ورڈز نہیں بولتے، ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں بڑا برا لگا ہم کہیں پاگل ڈاکٹر نے، بابا مست مست ہمیں بڑا نان سیریس سا لگا، یہ کیا کام ہے، ہم نے کہہ دیا سورہ رحمان والے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا یہ جو ہے نا بابا جی پیر کا کتاڑ کے وہ صفدر بخاری صاحب کے یہ وہ فلاں، تو انہوں نے بس کچھ کہا نہیں، چپ کر کے، ٹھیک ہے، پھر پھنسے ہوتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں کہ تمہیں میں نے کچھ کہا تھا، تم نے وہ ورڈز بولے تھے کہ نہیں بولے تھے؟ نہیں وہ نہیں بولے تھے، میں نے دوبارہ بولو جا کے، کوئی کوڈ ورڈز ہوں گے نا کہ پاگل ڈاکٹر نے بابا مست مست، اور مست مست ہی میں اسٹریس دیتا ہوں کہ 2 بار کہنا ہے، مست مست 2 بار کہنا ہے، بابا مست مست کا سلام بھیجا ہے، السلام علیکم، تو یہ کوئی ہوگا، پاگل پن ہوگا کوئی، ٹھیک ہے۔ آپ جو یہ کرتے ہیں انہیں کبھی ہلکی سی ڈانٹ پڑتی ہے، کبھی ہنس دیتے ہیں، کبھی پوچھتے ہیں، جو بھی لوگ ہوتے ہیں آگے تو سسٹم کا حصہ ہی ہوتے ہیں، سارا سسٹم کی کئی ورائٹیز ہیں نا، اللہ والوں کی تو کئی اس کے ہوں گے، بابا جی کس جگہ پہ ہیں، بابا جی کا سسٹم کیا ہے کیا نہیں ہے، تو یہ بابا جی کا اپنا ذہن ہے، یہ سارا ایک ہی سسٹم ہے، لیکن اس کے مختلف رنگ ہیں۔ روحانیت بھی آپ لوگ، روحانیت اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ نفسانیت بھی بڑی ضروری ہے، نفس کے بغیر ترو ہاں ذرا میں ترو گئے، ٹھیک ہے، وہ روحانیت کلی گزارا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اکیلی تو تب ہوگی جب مر جاؤ گے، ٹھیک ہے، تو جسم علیحدہ پڑا ہوگا اور روح علیحدہ چلی جائے گی، ٹھیک، تو پھر کتوں روحانیت، پھر تو آپ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، تو مرنے سے پہلے مرنا پڑتا ہے، وہ اگر آپ مر جائیں تو میں نے کہا تھا نا اس میں سر، ہمارے ادھر تو سر دینا پڑتا ہے اور وہ بھی گردن سمیت، تو آپ کی تو ماشاءاللہ جتنے سوال جواب تھے مجھے پتا تھا کہ آپ میرے محکمے سے نہیں ہو، مجھے پتہ نہیں ہو، پھنس جاؤ گے۔ ہاں ابھی آپ میرے پاس آئے ہو، میرے ذمے ہے آپ کو بتانا، اور ساتھ پیار سے، اب میرے پاس تھا کہ میں آپ کو روک لیتا، آپ سے بکرے لیتا، آپ سے پیسے لیتا، گفٹ لیتا، جو مرضی لیتا، چکر دے دیتا، ہو آپ کے اوپر آپ کی فلاں آنٹی نے، میم سے نام ہے، جیم سے فلاں ہے، انہوں نے جادو کیا ہے، جن چھوڑا ہے، فلاں نے کالا جن چھوڑا ہوا ہے، فلاں نے کافر جن چھوڑا ہوا ہے، سنی ہوگی آپ نے یہ بات، جہاں جہاں آپ گئی ہوں گی، ٹھیک ہے، ڈاکٹروں نے کہا ہوگا آپ کو شیزوفرینیا ہونا ہی جا رہا ہے، آپ کو او سی ڈی ہو گئی ہے، آپ کو بائی پولر ہے، ایسا ہی تھا۔ دوسروں نے کہا ہوگا جو عامل حضرات یا جو بھی دامدرود والے ہیں، انہوں نے کہا ہوگا کہ اوپر جن ہے، بھوت ہے، جادو ہے، عملیات ہے، فلاں ہے، یہی کچھ سنتی رہی ہو، بتایا انہوں نے؟ میں سنا نہیں، آئی وش کہ میں اسے سن سکتا، میں تو اپنے تیر تکے لگا رہا ہوں نا۔ اچھا انہوں نے ساری کھل کے بتا دی ہے، چلو میں تو اپنے بتا رہا ہوں، مجھے پتا کہ کیا ہوتا کیا ہے اس میں۔ تو اتنے دھکے کھا کے آپ کو اگر ایک بندہ ملتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آپ کچھ نہ کریں، اور کرنا ہی کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، آپ پھر نہیں باز آتے، پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اچھا چلیں آپ وہاں جائیں جہاں سے آپ کو جاگ لگی ہوئی ہے، یا آپ کے اندر جو سم ڈلی ہوئی ہے یا یہ موبائل جس کمپنی کا ہے ان سے جا کے ٹھیک کرائیں، انہوں نے اس کے اندر کچھ رکھا ہوا ہے، یا کمپنی ڈیفالٹ سیٹنگز پہ آئیں نا آپ، انہوں نے تو آپ سے اچھا سلوک کیا ہوا ہے، آپ ان کا حق نہیں ادا کری، پچھلی پیمنٹ ہی نہیں ہوئی ہے، شکر نہیں ادا کر سکیں، وہاں جائیں۔ میں نے بتا دیا، سال بعد پھر آپ آ گئیں، آپ کی قسمت اچھی کہ اس دن وہ سٹاف تھی صبا، وہ بیٹھی ہوئی تھی، میں راؤنڈ کر رہا تھا، کسی بات سمجھ آئی ہوگی کہ یہی بات سر کہتے ہیں اور یہی بات یہ بندی کہہ رہی ہے، اور یہ بندی پریکٹیکل سے گزر چکی ہے، یہ بتا رہی ہے کہ میرے ساتھ ایسے تھا اور اب میں ایسے 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 ہوا ہے۔ میں نے آ کے بھی آپ کو دوبارہ کہہ دیا، وہی کچھ کہا ہوگا، میں نے کوئی نئی ہٹ کے بات نہیں کی ہوگی کہ کی تھی، کوئی نہیں کی۔ ہاں اس کی ضد یہ تھی کہ سر سے یہ سننا ہے نا ساری بات، حالانکہ سر سے سال پہلے سن چکی تھی نا، تو اب کرنا تو اس نے تھا نا، میں نے تو ایک کام بتا دیا ہوا تھا۔ وہ پھر اصل میں یہ ان سے ایک قسم کی شدید پیار میں ناراض تھی، یوں سمجھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کا بندہ جو ہے وہ آپ کو اللہ سے ملوا رہا ہے، ٹھیک، اب آپ نے ملے، آپ کو اللہ کے بندے پہ اتنا پیار آ گیا، آپ نے کہا کہ بس میں نے آپ کو پاری کرنی ہے، ہگی کرنی ہے، ابھی گودی سے اترنا ہی نہیں ہے، جیسے چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے، نواں بچہ آ بھی جائے، کئی پرانے بچے ہوتے ہیں 2 سال 3 سال کے، دودھ بھی ماں نے چھڑا دیا، وہ گودی سے نہیں اترتے، انہوں نے اپنی نی پی 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 لگائی ہوتی ہے کہ نہیں ماں، ایسی ہے نا، ہوتے ہیں کہ نہیں، جو مائیں بیٹھی ہیں انہیں پتہ ہوگا کہ نئے بچے کئی 2 بھی آ گئے ہوتے ہیں، وہ ابھی ایک کافی وڈا جنہوں تسی بول دیا غصے چ لونٹھا، کئی نام پھر اس کے رکھے ہوتے ہیں نا،
5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਚਿੱਚੜ ਜਿਹਾ ਫਲਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਅੰਗੂਠਾ ਮੂੰਹ में डालो, माँ की कमीज़ पकड़ी हुई है, ची ची पी पी पीछे पीछे, माँ का बड़ा लाडला। इसी तरह मुर्शद के भी कई जो होते हैं उन्होंने होना है कि नहीं नहीं हूँ, या जो अल्लाह का बंदा जो कोई भी है, प्यार अपनी जगह पे है। अब मुर्शद ने नमाज पढ़ानी है, वो कहता मैं चल पीछे सफ जा के खलो, ये जनाब मसले दी चढ़िया है और अभी है भी छोटा बच्चा, इधरों नक वगदा पिया, थल्ली चीची निकलिया है, तो ये मसले दी चढ़े ने, वो बेचारा उठे काबे की इमामत पे करान दिया, क्या करे, कुछ प्यार ही करेगा ना, या कहेगा अच्छा चलो अभी इसको उधर ले जाओ, चलो नहला के लाओ, ये करो वो करो, नो नो ही नहीं। तो वो जब तक तो किंडर गार्डन का बच्चा होगा उदू तक तो हड्डियाँ मारे पानी कढ़ ले, ठीक है, लेकिन जब वो आ जाएगा बात समझ, असल में अचानक ये स्टेज आती है, करामतां शरामतां हाथ च आ जांदियां ने ना, अचानक खाबां आन लग पैंदियां ने, कैमरे के उत्ते रखी हैं, चेहरे के एक्सप्रेशन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो वो इसके ज़रिए बहुत से दूसरों का भला हो जाएगा, ठीक है। तो हालांकि मेरे पे ये बड़ा एतराज़ है कि डॉक्टर साहब तो लोगों को नंगा कर देते हैं, खामखा लोगों के राज जो हैं और ऐसे और वैसे, पेशेंट्स की सीक्रेसी नहीं रखते, ठीक है। मैं वो मेडिकल वार्ड खोली ये रूहानियत कह लो या जो भी इसे दुआ सिस्टम में, कि इसमें मैंने बाकी डॉक्टर ऐसे ही ट्रेन करने हैं जैसे हमारे वार्ड में राउंड नहीं होता, तो वो मेरे जो डॉक्टर्स होते हैं पीजी ट्रेनिंग हाउस ऑफिसर, उनके सामने तो मरीज़ नंगा होता है, उनकी हिस्ट्री तो सारी पता होती है, कुरेद के लिए वो तो अब शेयर करना ही होता है। अब बाकी सीख लें तो ठीक है, कई एचओ बीच में से सुधर जाते हैं कि हाय इससे ऐसे होता है तो ऐसी भी ना सानू ना हो जाए, ऐसी भी ठीक हो जाइए। सिस्टरों को समझ आ जाती है कि अच्छा ये गलत ब्रैंडला लगाएं तो ऐसे होता है, नहीं तो वो खुद भी बंदा फंस जाता है अगली बार, तो समझ आनी शुरू हो जाती है। एनीवेज मकसद तो मेरा ये है, कोई नंगा क्या करना है मैंने किसी को, तो क्या दुआ मांगी है कहाँ तक पहुँचा था मैं क्या कह रहा था जब मैं कहा था इनके ऊपर कैमरा रखना, तेरा ध्यान भी सारा लेंसा थे हैं, करामतें आती है ना, तो वो बच्चा साहब जब बड़े हो जाते हैं ना, किंडर गार्डन से अचानक क्लास 1 में आ जाते हैं, अचानक इन्हें गिनती पूरी आ जाती है, 100 से आगे की रिवर्स गिनतियाँ आ जाती हैं, ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 होंगी, ठीक है। अब ये जो करामतें हाथ में आती हैं ना, अचानक मैंने कहा ना हो गया, ठीक है। अब अम्मी को तो पता ही कोई नहीं है, नया मोबाइल अम्मी को तो चलाने ही आता, सानू आता, मुर्शद अम्मी होती है ना। अब अम्मी से तो गिला पड़ा होता है, जेलसी, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, ये नया वाला जो बेबी आ गया बेटे से ज़्यादा करती है, भाई से ज़्यादा करती है, फलाने से, ये सारे कच्चापन होता है। अब वो जेलसी में जहाँ उससे नाराज़ हुई है ना, मुर्शद से जहाँ नाराज़ हुए हैं, जहाँ मुर्शद में खामी नज़र आई है, मारा गया ये बंदा। अब इसको वो सिखाएगा जो साथ है, बॉन्ड उसरा नहीं रहेगा ना, बाल आ गया उसमें, शिकवा आ गया, शिकायत आ गई है, जो कुछ भी हो गया, उसे पता होता है कि ये इस बर्तन ने अपने वक्त पे पकना है। वो शब देख पका रहा होता है, उसने उसको ढक्कन दे के ऊपर लेवी लगा के वो भी बंद किया होता है कि सी भी ना निकले, कोशिश तो उसकी होती है कि इसकी सी भी ना निकले। शब देख आप में से अगर किसी ने पकते देखी है या पकाई है या खाई है, तो वो सारी रात पकाई जाती है, सारा कुछ उसमें डाल देते हैं, ऊपर से ढक्कन के ऊपर भी आटे से लेवी लगा के सारा सील कर देते हैं, प्रेशर कुकर समझ लें। लेकिन उसमें जुल्म ये होता है कि नीचे जो आग होती है वो बड़ी धीमी होती है, ठीक है, अंदर बेचारे जो कुछ भी पावे खद्दें डाली होती हैं, हड्डियाँ या सारी, वो चीख रहे होते हैं कि यार जालमो या आग तेज़ कर दो, या कोई रोशनी की किरण अंदर आने दो, कोई हवा आने दो, कोई ऑक्सीजन आने दो। लेकिन मुर्शद को तो पता होता है, दम दे दिया ना उसने, जिक्र जारी हो गया तेरा। अब तेरा प्रैक्टिकल शुरू हुआ तो वो कर दी नहीं पई, तो नहीं आई लव यू, उन्होंने तो अपनी बेगम है, ठीक है, बहुत बड़ा टेस्ट है। या आप बहुत प्यारे हैं, गोडे गिड्डे चुमन लग पे, उसको ख्याल ही गुजरा मैं वाकई प्यारा हूँ, अल्लाह तो उसी वक्त पकड़ लेता है कि अच्छा ठीक है, वो अपनी खेड शुरू हो जाती है, वो की करे उसे। तो उन्होंने तो बता दिया ईमानदारी से। और दूसरी ये कि वक्त कम है, टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा, उन्हें तो वैक्सीन लानी है फटाफट, छेती 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 छेती, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੋਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਗਦਾ ਤੇ ਵਗਣ ਦੇ, ओके चल ठीक है। वो मुर्शद ये सब कुछ उसने तो ड्यूटी करनी होती है। अब ये जो लाडो शाडों वाले होते हैं जो कह रहे हैं कि पहले तो मैं मुर्शद को या टीचर को मैं दंदी काटती थी तो मुझे कुछ नहीं होता था, टीचर के बाल पकड़ के लटक जाते थे, गोदी में सींची कर देते थे, कुछ भी नहीं होता था ना, किंडरगार्टन किड्स थे।
اب یہ کلاس 2 میں جہاں انہیں بہت پہاڑے بھی آ گئے تھے, بڑی میتھس سبٹریکشن ایڈیشنیں آ گئی تھیں تھوڑی سی, اور میں شروع ہو گئی تھی, ٹھیک ہے, یہ میرا بینچ ہے, یہ میرا بیگ ہے, یہ میری سیٹ ہے, ٹھیک. اب اگر وہی ٹیچر کو دندی کاٹے گا, بال کھینچے گا, تو تھپڑ بھی پڑے گا, پھینٹی بھی پڑ جائے گی, یا پریکٹیکل میں ڈال دیا جائے گا, یا کہا جا رہا ہے کہ پریکٹیکل کرو, تیر کے دکھاؤ. نہیں جی میں نے تالاب میں نہیں جانا, میں چھوٹا ہوں. وہ پھر مرشد کئی بار تالاب میں پھینک دیتا ہے, یا جیسے اس مرشد نے پکڑ کے ٹرک کے آگے دھکا دے دیا کہ اللہ نہ ملنا, مل لو, پریکٹیکل کراتا ہوں انہیں. کتنے دن آتے انہوں نہیں سیکھا رہے, اگنور کرتا ہے پیسے. جہاں سے بھی آتی وہ منہ ادھر کر لیتے تھے, ادھر کر لیتے تھے, بات ہی نہیں بندہ کرتا تھا. چوک میں کھڑا ہے, پتہ نہیں کتنے سالوں سے کھڑا ہے, لوگوں کے نزدیک پاگل ہے. مائی نو کی تو پتہ لگ گیا اللہ والا ہے, بہت پہنچے انہیں, یا ان سے کوئی بات کر لی, یا ان کی کسی وجہ سے پتہ چل گیا اللہ والا ہے. ہوں آ کے مینوں اللہ نہ ملا, اللہ نہ ملا. وہ انہوں کر کے دکھانا پیا کہ میں آپ ملیا تو ملایا تو ہے, مل رہا ہے ان سے ملنا. وہ اپنی مرضی کا اللہ چاہ رہی تھی, مجھے ملا دیا, اس طرح ملا دیا, ٹھیک ہے. تو پریکٹیکل سے گزرے ہو, واپس پہنچے ہو, سارا کچھ ٹھیک ہو گیا نا. اب جن کو نہیں سمجھ وہ کہیں گے انہوں نے انہیں ہپنوٹائز کیا ہوا تھا, معمول بنایا ہوا تھا, انہوں نے ان پہ جادو کیا ہوا تھا, انہوں نے ان کی کیا کہوں میں اس کو, سوچ پہ قبضہ کیا ہوا تھا, فلانے پہ کیا ہوا تھا. عشق کا جادو جو ہے, یہ پیار کا جادو جو ہے, یہ کہاں اترتا ہے؟ یہ نہیں اترتا ہوتا, اس نے سر چڑھ کے بولنا ہی ہوتا ہے. تو جو پیچھے سے محکمے سے جو ہیں, مقناطیس کے پاس, تو لوہے کو آرام مقناطیس سے ہی آنا ہے, پروانے کو شمع سے ہی آرام آنا ہے. مقناطیس کے بعد لکڑی کو رکھی رکھو سے کچھ نہیں ہونا. وہ ہر چیز کا اپنا اپنا محکمہ. وہ جو آپ کی طبیعت, جہاں سے آپ کو ٹیکا لگنا تھا, جہاں سے فیض ملا ہوا تھا, پیمنٹ بھی آپ نے وہیں کرنی تھی نا. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی ڈپارٹمنٹل سٹور سے, ایج کریم بکس سے آپ سامان لے لیں, اور پیمنٹ جا کے آپ فضل دین پہ کر دیں. جہاں سے لی ہے چیز وہیں پیمنٹ کرنی پڑے گی نا. ایسے ہی ہوگا. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان